أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري كنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ علیہ السلام کی لائف جو ہم پڑھ رہے تھے وہ اس مقام پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی ہے اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے نشست میں کیا تھا. تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا ہے تو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی طرف وحی کی ہے اس کا بھی ہم نے بیان جو ہے تفصیلی طور پہ کیا تھا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. تو ابھی نبوت ملنے کا جو سین ہے اسی کا ڈسکرپشن چل رہا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر. تو آج انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی 12 آیتیں ہیں جو ہم کور کریں گے. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. تو انشاءاللہ آج اس کے کور کرنے کے بعد ہم سورہ اعراف شروع کریں گے آیت نمبر 103 to 137. تو یعنی نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى کہ تم جاؤ فرعون کی طرف. اب فرعون کی طرف جانے کا کمانڈ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہے. انہو طغى بے شک اس نے طغیانی اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو سیٹ طغى جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سیٹ باؤنڈری سے باہر نکلنا, اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلنا. تو اللہ نے جو باؤنڈریز انسانوں کے لیے طے کی ہے اس سے باہر وہ نکل گیا ہے. باہر اس طرح نکل گیا ہے کہ اس نے ظلم و ستم کی سب سے پہلے تو انتہا کر دی تھی, اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. یعنی انسانوں پہ ظلم کرنا تو اپنے آپ میں برا ہے ہی, بہت برا ہے, لیکن اس سے بری بات یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز لائق و زیبا ہے رب ہونا, وہ اپنے لیے خاص کر لی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ دعویٰ جو فرعون کا تھا وہ تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے فرعون کو سب سے بڑا, جس کو کہہ لیجئے کہ طاغوت, اور سب سے بڑا اللہ کا باغی قرار دیا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں. اور اسلامی اصطلاح میں فرعون جو ہے وہ اب رائج ہو گیا ہر ظالم بادشاہ کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو اپنی اطاعت اس طرح کروانا چاہتا ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے یہ روٹ ورڈ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا طغیٰ کا, یہ ہم استعمال کرتے ہیں اسلامی اصطلاح میں طاغوت کے لیے بھی. یہیں سے ڈیرائیوڈ ہے وہ ورڈ طاغوت. طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص, ایسا کوئی بھی ہستی جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہو, اور پوزیشن آف اتھارٹی میں ہونے کے بعد وہ اپنی اطاعت کو اس طرح کروانا چاہتا ہو جس طرح اللہ چاہتا ہے, یعنی جس طرح اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اطاعت ہونی چاہیے. یعنی اب ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے جو یہ چاہیں گے کہ ان کی عبادت اللہ کی طرح ہو. فرعون ان میں سے ایک ہے. لیکن طاغوت اس کو بھی کہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی باتوں کو بھی اسی طرح تسلیم کیا جائے, اس کی باتوں کو بھی اسی طرح رول سمجھا جائے, اس کی باتوں کو بھی حرف آخر سمجھا جائے. ایسا شخص یا ایسی کوئی بھی چیز جو اپنی اطاعت کو اس طرح کروانا چاہتی ہو جس طرح اطاعت کا حق اللہ کو ہے, اس کو طاغوت کہتے ہیں. گویا اس نے اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل گیا وہ, اور اس باؤنڈریز سے باہر نکلنے کے بعد اپنی اتھارٹی وہ لوگوں کے اوپر فورس کرتا ہے. تو ایسی بادشاہ کو, ایسے نظام کو, ایسی ہستی کو طاغوت کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں, جو کہ یہاں سے ہی ڈیرائیوڈ ہے انہو طغیٰ, کہ بے شک اس نے یعنی فرعون نے جو ہے وہ طغیانی شروع کر دی ہے, بغاوت شروع کر دی ہے, اللہ کی سیٹ کر دو حدود سے باہر نکل گیا ہے. قال رب, اب یہ بڑی مشہور دعا اب آپ کے سامنے آ رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, جس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں. قال, تو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری, کہ اے اللہ میرے سینوں کو میرے لیے کھول دے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتنی بڑی ذمہ داری تبلیغ کی اور دعوت کی دی جا رہی تھی. کہاں ابھی وہ ایک عام سی زندگی گزار رہے تھے جس میں بہت سارے خطرات تھے, جس کا ذکر ہم پڑھ کے آئیں.
ان خطرات کے باوجود، ان پرابلمس اور سچویشنز کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اب اتنی بڑی ان کے اوپر ذمہ داری دے دی کہ فرعون جو پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑا باغی اور سب سے بڑا طغیانی کرنے والا بادشاہ ہے، جس کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ظلم و ستم کا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ میں ایک سمبولزم ہو گیا ہے فرعون. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص جو ہے یہ فرعونیت پہ اتر آیا ہے، یعنی کسی کی یعنی بادشاہت یا کوئی ظلم و ستم میں یا کوئی اللہ کی بغاوت میں کوئی ایک لمٹ کو کراس کر جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی فرعون اس کو سمبولائز کرتا ہے. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل فرعون کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا اللہ کا نافرمان رہا ہوگا کہ اللہ نے اور عام طور پہ مسلمانوں نے اس کو ہم نام سمجھ لیا ہے ظلم کے. تو اب یہ ذمہ داری بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ڈالی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ بہت کریٹیکل اور بہت نازک موقع تھا. اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی دعا کی کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کا جب خود دل مطمئن نہ ہو کسی چیز کے اوپر، خود دل میں شرح صدر حاصل نہ ہو، مضبوطی کے ساتھ انسان اپنے ہی دعوت پہ قائم نہ ہو سکے، اپنی ہی بات کو مضبوطی کے ساتھ یقین نہ کرتا ہو، تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان مضبوطی سے مخالفت کا مقابلہ کر سکتا ہو. یہ بات اتنی اصل ہے، اتنی اہم ہے کہ اس چیز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 13 سال صحابہ کرام کی تربیت اس بات کے ارد گرد کی ہے کہ ان کا یقین کیسے اتنا پختہ ہو جائے، ان کی شخصیت و کردار میں دین کیسے اس طرح داخل ہو جائے کہ پھر جو مخالفت آ جائے، پھر جو اپوزیشن آ جائے، پھر جو دنیا کے اندر جو بھی چیزیں انہیں فیس کرنی پڑے اس کو وہ بخوشی فیس کر لیں. تو یہ فیس کرنا دنیا کے اندر، اور یہ مقابلہ آرائی کی طاقت، اور یہ جد و جہد کی صلاحیت، اور یہ جہاد کی صلاحیت، یہ ناممکن ہے کسی کے اندر پیدا ہو جائے جب تک کہ اس کے دل کے اندر اس چیز کا یقین پختہ نہ ہو جائے جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ میرے سینے کو اس چیز کے لیے کھول دے. یعنی انسان کا سینہ جو ہے کبھی کبھی بہت بڑی بات کے لیے بھی وسیع نہیں ہو پاتا، تو اپنے سینے کی وسعت کا سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دے. اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ آسان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. جیسا کہ ایک دعا بڑی مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی شے آسان نہیں ہے جب تک کہ تو اسے آسان نہ کر دے. تو اصل آسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس چیز کو آپ بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے مشکل کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کرنے والے اسے بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے ان پہ وہ کام کو آسان کر دیا ہے. ورنہ ذرا تصور کریں، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی دعوت موسیٰ علیہ السلام کو دینی ہے، یہ عین کبھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. تو وہی سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یعنی میری زبان میں فلوئنسی عطا کر دے، میری زبان میں کلیئرٹی عطا کر دے. اور کلیئرٹی کے بغیر تو ظاہر ہے کہ میسج آپ کسی تک صحیح طریقے سے کنوے ہی نہیں کر سکتے. اگر خود آپ یعنی آپ کے دل پہ وہ چیز واضح بھی ہو جائے اور آپ اس سے اسٹرانگلی کنونسڈ بھی ہو جائیں، لیکن اگر آپ زبان سے اس بات کو پریزنٹ کرنا نہیں جانتے اور زبان سے اس بات کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا نہیں جانتے، تو کبھی بھی آپ سکسیسفلی اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلا سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک کنفیوژن یہ ہوتا ہے، ایک غلط فہمی یہ لوگوں کو ہوتی ہے کہ بہت زبردست اسپیکر ہونے کی ضرورت ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں. دائی ہونے کے لیے بہت زبردست اسپیکر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی بات میں. آپ جو بات بھی کہہ رہے ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، وہ ان کلیئر نہیں ہونی چاہیے. وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو بہت غور و فکر کرنا پڑے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے. وہ خود میں کنکلوسیو ہونی چاہیے بات اگر آپ کی خود میں کنکلوسیو نہیں ہوگی اور آپ یہ امید کر کے بیٹھیں گے کہ سامنے والا خود ہی سمجھ جائے گا، یا اتنی اشارات دے دیے گا سامنے والا خود ہی سمجھ جائے گا، تو یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ سامنے والے کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سننے والے کے اوپر ظلم ہے کہ آپ اپنی بات کو کلیئر نہ کریں اور اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی بات کو بالکل سمجھ جائے. تو کلیئرٹی بہت ضروری ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کلیئرٹی کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اچھا، بات کلیئر ہونے میں ایک اہم پہلو یہ ہے، سمجھیے اس بات کو، میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں ذرا، کہ ہم جب بھی کوئی چیز بولتے ہیں، کسی چیز کو سامنے والے کو سمجھاتے ہیں، تو ہم اس آرڈر میں نہیں سمجھاتے جس آرڈر میں ہم نے سمجھا ہوتا ہے. ہم اپنے تھاٹس کے آرڈر میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں باتوں کو. یہ انسانوں کا طریقہ رہا ہے. آپ کوئی بھی چیز سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے کے بارے میں، لیٹ اس سپوز کہ آپ عربی سیکھنے کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کر رہے ہیں،
تو جس سیکوینشل اسٹیپ میں آپ کے ذہن میں تھاٹس آتے ہیں اس سیکوینشل اسٹیپ میں آپ کنوے نہیں کریں گے. آپ پہلے ان تمام تھاٹس کو گیدر کریں گے اور پھر دیکھیں گے اس میں سب سے اسٹرانگیسٹ ایویڈنس کون سا ہے, پھر دیکھیں گے کہ ان میں سب سے اصل بات کون سی ہے, اس کا مرکزی مضمون کیا ہے, اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے, پھر اس بات کو سامنے رکھ کے اس کے ارد گرد باتوں کو گھمائیں گے, ہے نا. یہی طریقہ ہوتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن کا. افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہے کہ اصل بات آپ کو رکھنی ہے اور اس اصل بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل جو ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد باتوں کو گھمانا ہے. یہ اصل کمیونیکیشن کا کی ہے. کمیونیکیشن کا کی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بہت ماہر ہو انگلش میں, بہت زبردست انگلش آپ کو آتی ہو یا اردو آتی ہو, نہیں. کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں کلیئر ہوں اور جو بات کا مرکزی مضمون ہے اس سے بات کو شروع کریں اور اس کے ارد گرد گھمائیں, نہ کہ آپ اپنے تھاٹ پروسیس کے حساب سے اسی سیکوینس میں باتوں کو سمجھائیں. تو یہ ایک بات ہے. یہ شاید میری اس بات کو ہر وہ انسان نہیں سمجھ سکتا جو سن رہا ہے, یعنی جو جن لوگوں کو تھوڑا لینگویج سے دلچسپی ہے یا لینگویج کو سمجھتے ہیں یا لینگویج کے سائنس کو سمجھتے ہیں, لنگوسٹکس کو, وہ زیادہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس دوسرے طرح سے کام کرتا ہے اور کمیونیکیشن دوسرے طرح سے کام کرتا ہے. کمیونیکیشن شوڈ آلویز بی سینٹرڈ اراؤنڈ دا سینٹرل ٹاپک آف ڈسکشن اور اس کے ارد گرد باتیں گھومنی چاہیے. لیکن تھاٹ پروسیس ایسا نہیں ہوتا. تھاٹ پروسیس ایک تھاٹ آیا, پھر دوسرا تھاٹ اس سے مضبوط آ گیا, تیسرا اس سے مضبوط آ گیا, چوتھا کمزور تھاٹ آ گیا. تو اس طرح سے تھاٹس آتے ہیں, ہم ان کو پہلے گیدر کریں, آرگنائز کریں اپنے ذہن میں, پھر اس کو کمیونیکیٹ کریں انشاءاللہ, تو کلیئرٹی آئے گی. اور یہی کلیئرٹی ہے جس کی دعا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ہم جو بات کہیں, جو میری زبان کے اندر جو ایک تو یہ کہ فزیکل ڈیفیکٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جس کا تفسیر کی کتابوں میں تذکرہ ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ فزیکل ڈیفیکٹ بھی کمیونیکیشن افیکٹو کرنے کی دعا جو ہے اور اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھنے کی دعا جو ہے وہ اصل میں اس لیے ہے کہ ہم جو جس چیز کے حق ہونے کو جیسا سمجھتے ہیں اس کا حق ہونا سننے والے پہ بھی ویسا ہی واضح ہو جائے, ہے نا. کیونکہ انسان جس انٹینشن, جس لیول آف نالج اور جس لیول آف تھاٹ پروسیس کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے, اکثر وہ بات اس طریقے پہ کنوے نہیں ہو پاتی لسنر کو, ہے نا, لسنر تک وہ بات کما حق ادا نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے لسنر اس بات کی حقانیت کو اس طرح تصور نہیں کر پاتا جس طرح اسپیکر اپنے ذہن میں تصور کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اسپیکر جھنجلاتا بھی ہے بعد میں, یا آدمی جو اریٹیٹ بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اتنے اچھے سے سمجھایا بات کو, سامنے والے کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی بات. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو بات سمجھائی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک پورا بیک گراؤنڈ بلڈ ہے نا. اس بیک گراؤنڈ کے تحت اور اس علمی مقام کے تحت میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن عین ممکن ہے کہ میں جب وہ بات آپ تک پہنچے تو آپ کے ذہن میں وہ باتیں نہ ہو جو میں جانتا ہوں, تو آپ پہ وہ بات اس طرح منکشف نہیں ہوگی. تو یہ اس کو بلاغہ کہتے ہیں. بلاغہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. تو عربی میں یعنی اور لنگوسٹکس میں عام طور پر جو ہے وہ بلاغہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی بات کو اسی طرح دوسرے تک پہنچانا جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں. یہ بہت اہم ہے اور اس کی دعا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں فزیکل ڈیفیکٹ بھی تھا, تو وہ اتنی فلوئنٹ نہیں تھے بولنے میں, تو انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی, میری زبان کی گرہ کو جو ہے وہ کھول دے, وَيَفْقَهُوا قَوْلِی, اور میرا بولنا آسان کر دے. اب یہ اس میں وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ دعا ہے جو ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں, وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِی, اے اللہ میرا مددگار میرے گھر والوں میں سے کسی کو مقرر کر دے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ ایک جنرل بات کہی ہے, وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِی, کوئی بھی مددگار میرے گھر والوں میں سے مقرر کر دے میرا. اور پھر آگے انہوں نے خود اسپیسیفائی کیا, ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو مقرر کر دے. پہلے تو ایک جنرل بات کی, پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو گزارش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسپیسیفکلی رکھی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار جو ہے مقرر کر دے. ہارون علیہ السلام دوسرے نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے, اور وہ بڑے تھے عمر میں, اور وہ زیادہ فصیح اللسان تھے, بہت فلوئنٹ تھے, جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے فلوئنٹ نہیں تھے جتنے ہارون علیہ السلام تھے, اور زبان کا زیادہ یعنی زباندانی زیادہ جانتے تھے ہارون علیہ السلام. بڑے بھی تھے عمر میں, لیکن درجے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بہت بلند ہیں ہارون علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی مددگار مقرر کر دے. ہارون اخی اشدد بہ عذری واشرکہ فی امری, اور اس کے ذریعے سے میری قوت میں اضافہ کر دے, اور تاکہ ہم دونوں جو ہیں وہ اشرکہ فی امری, اس کو میرے کام میں شریک کر دے. یعنی نبوت کی دعا کی ہے اب ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے, گزارش کی ہے. اور چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین سفارش ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے لیے کی,
کہ ان کی سفارش پہ، اگرچہ یہ چیز بھی اللہ کی طرف سے مقرر تھی، جیسے کہ تمام چیزیں مقرر ہوتی ہیں، لیکن دنیا کیونکہ اسباب کے تحت چلتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کے نتیجے میں ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا. لہٰذا یہ بہت بڑی سفارش ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے اتنا کبھی کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے پہنچا ہے، کہ ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو نبوت عطا کر دی گئی. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کیا دعا ہو سکتی ہے جو کسی کو نفع پہنچائے. تو یہاں پہ ایک اور پہلو ہے ضمناً جو سمجھ لیجئے کہ یعنی اپنے گھر والوں میں سے اگر انسان کا کوئی مددگار اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے تو اس سے انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بہت نیچرل بات ہے، یہ کوئی یعنی انوکھی بات نہیں ہے. اور اس بات کو سمجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں میں سے ایک اپنا پروٹیکٹر اور اپنا سپورٹر اور اپنا وزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ریزن بھی بیان کیا کہ میں ایسی ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہوں، کَنُسَبِّحَکَ کَثِیرًا، تاکہ اللہ ہم تیری تسبیح کو ساتھ میں بیان کر سکیں، وَنَذْکُرَکَ کَثِیرًا، اور تیرے ذکر کو بھی خوب کر سکیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ ایک تو یہ اس وجہ سے تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ میری اس کے ذریعے قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اور قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہم جو ہے تیرا ذکر اور تیری بندگی جو ہے مل کے ساتھ کر سکیں گے. اس میں سپورٹ کی اہمیت بڑی زیادہ طور پہ واضح ہوتی ہے کہ ایمان اور تبلیغ کے کام میں اور اسلام کے کام میں اور دین کے کام میں سپورٹ کی بڑی اہمیت ہے. تو اس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ایز اے سپورٹر ڈیمانڈ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر عبادت میں بھی ساتھ میں عبادت کرنا، کلیکٹیولی عبادت کرنا، یہ ایک یعنی اگر آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرے تو اس سے ایک دوسرے کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا، اے اللہ تو ہمارے اوپر نگہبان ہے، اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہتا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ یہ چیز عطا کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے تمام سوالات کا، تیرے تمام جو تو نے چیزیں مانگی ہیں مجھ سے، ان سب کا جواب یہ ہے کہ تجھے یہ چیزیں عطا کر دی گئیں. گویا موسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی دعا کی، شروع سے آپ اگر اٹھا لیجئے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور میرے بولنے کو وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میرے جو بات میں بولوں اس کا سمجھنا جو ہے وہ آسان کر دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار مقرر کر دے. یعنی ہارون علیہ السلام کی نبوت کی جو دعا کی ہے، اور نبوت کی دعا بھی اس وجہ سے کی ہے کہ تاکہ وہ میری تصدیق کر سکے، میری قوت کو مضبوطی پہنچا سکے، ہے نا. اور یا اللہ اس کے ذریعے جو ہے ہم دونوں مل کے جو ہے تیری عبادت کر سکیں، تیری تسبیح کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی نبوت کی، اور ان کے ساتھ کا ڈیمانڈ جو اللہ تعالیٰ سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے تمہاری تمام دعائیں جو تم نے کی ہیں وہ تم کو عطا کر دی گئی ہیں. اب یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا فیز شروع ہونا ہے. پہلا فیز تو وہ تھا جو یعنی کل یوں سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیسیکلی موٹا موٹی دو فیز ہے. ایک نبوت سے پہلے کا جو ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں، نبوت سے پہلے کا، اور نبوت ملنے کا ابھی. تو موسیٰ علیہ السلام ایز اے شخصیت، ایز اے کردار ان کا کیسا تھا، یہ ہم نے ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے ذریعے سمجھ لیا ہے، اور بہت سارے ان کے جو پرومیننٹ پہلو ہیں ان کے کردار کے اس کو بھی سمجھ لیا ہے. اور پھر اب نبوت کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیلی گفتگو ہم نے سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ قصص کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ نبوت کیسے ملی اور کون سی چیزوں کی طرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا فیز اب یہاں سے شروع ہونا ہے، اور یہ دوسرا فیز ہونا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے فرعون کے دربار میں جائیں گے. یعنی اب ان کا تبلیغی دور جو ہے وہ شروع ہونا ہے، دعوتی دور جو ہے ان کا شروع ہونا ہے. تو ابھی تک جو ان کا دور تھا وہ ایک انسان کی کردار اور ان کی زندگی کے واقعات اور اس میں اللہ تعالیٰ کا رول جو ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. اب ان کا پیغمبرانہ طریقہ کار کیا ہوگا، بحیثیت نبی وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں فرعون کے دربار میں جا کے، اس کے بارے میں ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے، آیت نمبر 103 to 137. یہ 35 آیتیں جو ہیں وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے، وہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی. تو ایک بات. دوسری بات، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ اور ان کی نبوت والی زندگی کو بھی کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو اس کو بھی دو حصے میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے فرعون کے دربار میں گئے،
اور بنی اسرائیل کو یونائٹ کیا ہے، فرعون کو دعوت دی ہے، وہاں کی قوموں کو دعوت دی ہے، وہاں کے جادوگروں سے ان کا جو مقابلہ آرائی اور مکالمہ ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے یعنی نبوت کا پہلا دور آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں دعوت کا رخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اصل رخ فرعونیوں کی طرف تھا، قبطی قوم کی طرف۔ لیکن اب بنی نبوت کا دوسرا رخ تب، دوسرا پہلو یعنی دوسرا فیز تب شروع ہوگا جب وہاں فرعون کے دربار سے اور فرعون کے محلات اور بنی اسرائیل جو ہے غلامی سے آزاد ہو کر فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد جو بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے وہ نبوت کا دوسرا دور ہے۔ تو وہ ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں ہی، آیت نمبر 138 ٹو 158، 21 آیتیں۔ تو نبوت کو ہم نے دو فیز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، ایک جو ان کا دعوتی رخ فرعون کی طرف تھا موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا جب ان کا دعوتی رخ اور اصلاح اور تربیت کا رخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا۔ تو یہ نبوت کے دو دور ہیں، دو ادوار ہیں، اور نبوت سے پہلے کی زندگی جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ ہم نے اب سمجھیے یوں کہ مکمل کر لیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اب جو ہم نیکسٹ یعنی سنڈے کو جو ہمارا پروگرام ہوگا، آج یعنی اگر 20 ہے تو 27 کو 3 بجے سیم ٹائم پہ، تو اس میں ہم سورہ اعراف شروع کریں گے آیت نمبر 103 آن ورڈز، اور ان آیتوں کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہاں حکم دیا جا چکا ہے کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، اور جو انسٹرکشنز دینی تھی وہ دی جا چکی ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو اہم باتیں تھیں وہ ہم نے کر لی۔ اب وہ فرعون کے دربار میں جا کے جس طرح دعوت دیتے ہیں اس کا ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کی ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 103 آن ورڈ سے۔ تو اب میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، آپ اپنے ذہن کو تیار کریں کہ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دور میں داخل ہونے والے ہیں، اور وہاں سے جو نصیحت اور تبلیغی اور دعوتی مقاصد اور ان کی اہمیت اور تبلیغی طریقہ، دعوت دینے کا طریقہ، پیغمبرانہ زندگی کا ایک اسلوب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہم سورہ اعراف سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں آیت نمبر 36 پہ۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو جائیں گے فرعون کے دربار میں، جب داخل ہوں گے تو اس کا سلسلہ 103 میں شروع ہوگا سورہ اعراف میں۔ ممکن اگر آپ کے لیے ہو تو وہ آپ پڑھ کے آئیں وہاں سے پہلی 5-6 آیتیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آسانی ہوگی اور زیادہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو بھی سمجھا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اب ایک ایک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔